الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے. شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے. شیخ العلماء والاساتذہ حضرت مولانا محمد ارشد صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام اور عزیز تلامذہ، ابھی آپ حضرات نے مفتی حبیب الرحمن صاحب سے تنظیم دعوت الحق کی رپورٹ، اغراض و مقاصد اور دیگر باتیں بغور سماعت کی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے تنظیم دعوت الحق جو رواں دواں ہے اور جس کے کارنامہ ہے نمایاں اظہر من الشمس ہیں، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن افسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی شرکت میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا، ڈاؤن ہو گئے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کافی افراد رہا کرتے تھے، ایسا تو نہیں کہ یہ کسی دوسری بات کی غمازی کرتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے داعی کی، مبلغ کی اور دعوت اللہ کی تعریف قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. تنظیم بھی اس آیت میں شامل ہے. دعوت اللہ، دین کے پیغام کو، دین کے احکام کو، اوامر و نواہی کو کس طریقے سے امت تک پہنچایا جائے، اس کا طریقہ نبی نے ارشاد فرمایا. اور وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں بزرگان ملت سے، صلحاء سے اور اتقیاء، اصفیاء، صوفیاء کرام سے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے تو اس زمانے میں بہت سارے علماء موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ جس سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. تو خواجہ صاحب کے ہاتھ کی برکت سے، ان کی زبان مبارک سے اللہ نے بہت بڑا کام دیا. ہندوستان میں اسلام کا فروغ اور اسلام کی نشر و اشاعت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک سے اور ان کے ملفوظات اور کلمات طیبات نے تیر بہدف کا کام کیا. کافی لوگوں نے استفادہ فرمایا. تو وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کو سلیقہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے اسی کام کے لیے ان کو فارغ کر دیا. مبلغ بھی ہیں، داعی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خانقاہی نظام بھی ہے، بیت و ارشاد کے کام بھی ہیں. سب کام ایک ساتھ ہوتا تھا، لیکن حکمت اور مصلحت ہمیشہ پیش نظر رہتی تھی.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو داعیانہ کام میں، مبلغانہ کام میں حکمت جو ہے ہمیشہ مطلوب ہونا چاہیے، مقصود ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے انسان آئیں گے، وہ سنگ دل آئیں گے، نرم دل آئیں گے، سخت مزاج آئیں گے، ان کو کیسے موہا جائے، کیسے ان کو راغب کیا جائے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے آئے گا یا بزرگان دین کی صحبت سے آئے گا۔ بزرگان دین بہت سارے مجموعے جس انسان کے اندر خرابیوں کے ہوتے تھے تو الگ الگ نسخہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ چوری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ، رشوت لیتا ہے اس کے لیے یہ نسخہ، ڈاکہ ڈالتا ہے یہ نسخہ، یا حب دنیا ہے تو یہ نسخہ نہیں، ایک چیز پر اس پر کاربن کر دیتے تھے، اس کی برکت سے ساری چیزیں چھوٹ جاتی تھی۔ اگر کسی کے اندر حب دنیا ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، تو صوفیاء، بزرگان دین، بڑی شان والے اللہ والے جو ہوتے تھے وہ مذمت دنیا کا بیان فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی محبت ختم فرما دیتے تھے۔ جب دنیا کی محبت ختم ہو گئی، رشوت ختم ہو جائے گی، چوری ختم ہو جائے گی، ڈاکہ ختم ہو جائے گا، اور حرام طریقے سے مال و زر کمانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے اگر انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں، خلوص عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ کام دھیرے دھیرے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ برق رفتاری کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو کہیں آپ ٹھوکر کھائیں گے، گر جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اکابر کا مشورہ بہت ضروری ہے۔ اکابر کے ساتھ سے کبھی آپ مستغنی نہ ہوں۔ جب تک آپ کے بڑے موجود ہیں، چاہے وہ کم ہی درجے کا کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے مشورہ لینے جائیں گے تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے گا، کیونکہ آپ نے اسے اپنا بڑا مانا ہے، تو اللہ اس کی بڑائی کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی بات دل میں ڈال دیں گے جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اور برق رفتاری کے ساتھ ہر ایک مشن کو آپ لے کر چلیں گے تو ملامت کا شکار بھی ہونے لگیں گے، جبکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں لا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیغمبرانہ وظیفہ ہے، پیغمبرانہ کام ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے معجزات کے ذریعے امت کو اللہ کی جانب بلایا۔ جس زمانے میں جیسے معجزات کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے انبیاء کو اسی معجزے کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کے بعد جس زمانے میں علوم و فنون کا رواج تھا، منطق و فلسفہ کا رواج ہے، سائنس کا رواج ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے علماء پیدا فرمائے جو منطق اور فلسفہ کی زبان میں امت کو دعوت اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ امام رازی، امام غزالی اور دیگر لوگ۔ سائنس کا زمانہ آیا تو اللہ نے علامہ طنطاوی کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے سائنس کے لب و لہجے میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے انتظامات ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر کے اس سے دین کا کام لے لے گا، اور ایسا کام لے لے گا کہ ہم لوگ تاکتے ہی رہ جائیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام نے دعوت اللہ کے کام کو معجزات کے ذریعے سے کیا۔ علماء کرام نے اپنے دلائل کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، خطابت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا۔
مدرسین و معلمین نے درس و تدریس کے ذریعے دین کا سبق اور دین کا پیغام دیا. یہ بھی داعی ہیں، مبلغ ہیں اور صاحب قال بھی ہیں، صاحب حال بھی ہیں. آج انسان صاحب قال تو جانتا ہے لیکن حال سے ناواقف ہے. حال کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں غیبی کوئی کیفیت اور غیبی کوئی بات آ جائے، اسی کا نام حال ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے جتنے اسلاف تھے، اکابر تھے، صاحب قال بھی تھے، صاحب حال بھی تھے. اس لیے وہ مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے. اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا تھا، اوپر سے جو ہے واردات ہو جاتی تھیں، جو ہے نازل ہو جاتی تھیں باتیں، اس لیے مسائل فوراً حل ہو جاتے تھے. ہمارے جتنے اکابر، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العالمین نے صاحب قال صاحب حال بنایا تھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. علماء ملت اسلامیہ جو آج فضلاء کی شکل میں اس روئے زمین پر موجود ہیں، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں تو ان کے کانوں سے گونجتی ہیں لیکن حال سے ناواقف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے وحی کی ہوئی کتاب کے پڑھنے کی تعلیم دی، امت کو پیغام دیا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن کو اللہ نے ذکر بیان فرمایا، اسی لیے علماء کو بھی اللہ نے ذاکر بیان فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء کی شان جو ہونا چاہیے وہ ذاکر کی، ذکر کرنے والا. فاسألوا اہل الذکر، تم پوچھو ذکر والوں سے، مراد علماء سے، اہل علم سے مسائل دریافت کیا کرو، پوچھا کرو. تو دونوں کا مجموعہ یہ نکلا کہ انا نحن نزلنا الذکر. ایک طرف قرآن کو ذکر فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل فرمایا، اور ایک طرف علماء کو اہل الذکر فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت علماء کو زیادہ کرنا چاہیے. تو آج ہم لوگ قرآن کی تلاوت زیادہ کہاں کرتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ علماء کے لیے نہایت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ علامہ بیضاوی میں جن کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی کہ تحفظاً لالفاظہ اور تقرباً الی اللہ بتلاوتہ. قرآن کیوں پڑھا جائے گا؟ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. دل جب قرآن پڑھیں گے دل مضبوط ہوگا، دل طاقتور بن جائے گا. جب دل کے اندر طاقت ہوگی، دل مضبوط ہوگا تو دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، صبر و تحمل بھی پیدا ہو جائے گا. کسی کی لعنت ملامت کا اثر دل پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ داعی اور مبلغ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے. تو اللہ قرآن کی نورانیت سے اس کے دل کو مضبوط، توانا اور قوی بنا دیں گے. اور قرآن کو اس لیے بھی پڑھیے کہ اس سے قرآن کی حفاظت بھی ہوگی. تحفظاً لالفاظہ، جب قرآن آدمی بار بار پڑھے گا تو الفاظ کی حفاظت ہوگی. تو یہ علماء ظاہر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے محافظ ہیں، اور صلحاء اور صوفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے محافظ ہیں. جو ان کی حالتیں ہوتی تھیں، جو احوال ہوتے تھے، تو صوفیہ ان کے محافظ ہیں.
تو ظاہری اعمال کے محافظ کو اللہ نے علماء کے اندر رکھا، اور باطنی اعمال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے صلحاء کے اندر لکھا۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر بھی احوال ہوتے تھے، تو جب انسان قال اور حال کا جامع ہو جائے گا تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ نے معرفت الہیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے مولانا پھولپوری کی، 24 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رات کے کسی حصے میں اللہ رب العالمین کے حضور میں تنہا بیٹھتے تھے، اور وہ وقت صرف اللہ اور جو خالق اور مخلوق سے عبد اور معبود کا وقت ہوتا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، سرکار مدینہ محو گفتگو ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں سوائے زوجہ محترمہ کے کون جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انتے، تو کون؟ کہا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول نہیں فرمایا عروش پر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اور نزول نہیں فرمایا، یعنی اسی عالم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابو بکرین، کون ابو بکر؟ سوال پر سوال۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ابن ابی قحافہ، حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ نہیں ہوا، فرمایا کہ من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ آج کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی سب کے متعلق سوال فرما رہے ہیں کہ کون ابو بکر، کون عائشہ، کون ابی قحافہ، کون؟ پوچھ ہی رہے ہیں۔ اس لیے آپ واپس چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول میں آئے اور جن کی آپ کی پرواز جو آسمان پر ہو رہی تھی، آسمان سے زمین پر جب پرواز ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج بہت ہی عجیب منظر ہم نے ملاحظہ فرمایا۔ کہا کیا؟ کہا ایسی بات میں گئی تو آپ نے پوچھا من، پھر سوال فرمایا، پھر سوال فرمایا، اس سے میں خوف زدہ ہو گئی، آخر کیا بات تھی؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ وہ وقت عائشہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی نبی مرسل تک کی رسائی نہیں ہوتی، کسی فرشتے ملک کی رسائی نہیں ہوتی، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اور نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ اس وقت میں کسی نبی مرسل کی رسائی، کسی مقرب فرشتے کی رسائی اللہ کے حضور میں نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کے احوال تھے، اور وہ کیفیات اور اس کی حفاظت بزرگان دین نے فرمائی۔ بہت سے ہمارے بزرگان دین ایسے احوال ہوتے تھے کہ ان کو اپنا نام بھی نہیں یاد ہوتا تھا کہ ہمارا نام کیا ہے۔ مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنا حال طاری ہوتا تھا کہ ایک پٹواری آیا دستخط کرانے کے لیے، تو حضرت نے پوچھا جی میرا نام کیا ہے؟ آج اگر کوئی پوچھے تو لوگ مذاق سمجھیں گے کہ یہ دیکھیے اپنا نام بھول گئے، حضرت کو یاد ہی نہیں کہ ہمارا نام کیا ہے۔ تو پٹواری نے بتایا حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے۔
کہاں یاد آیا لکھ دیا دستخط کر دیا۔ تو یہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اللہ تعالیٰ وراثت کے اس حصے کا کچھ جز اپنے صالحین بندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام معجزات کے ذریعے امت کو اللہ کی جانب دعوت دیتے تھے، اور علماء ملت اسلامیہ اپنی تحریرات کے ذریعے، خطابات کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے امت کو اللہ کی جانب بلاتے تھے، اور بڑے اچھے ڈھنگ سے بلاتے تھے۔ مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ بھی داعی اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی جانب نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ بھی اپنی تلواروں کے جھنکار سے اور اپنی جان سے، اپنے مال سے لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعوت بہت محبوب لگتی ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی ہونا چاہیے، صرف داعی اور مبلغ ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ورد و اعمال صالحہ پر مداومت اور محافظت ہونا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس میں دعوت اللہ کے کام میں یا مبلغ والے اور داعی والے کاموں کے کرنے کے ساتھ غرور نہ ہو، بلکہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عام مسلمانوں میں سے میں بھی ہوں، میں کوئی خاص مسلمان نہیں ہوں، اتنا اہم کام اللہ ہم سے لے رہے ہیں تو ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے نہیں۔ آپ کے اندر انکساری ہونا چاہیے کہ جیسے اور مسلمان ہیں ویسے ہی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ وقال اننی من المسلمین۔ تو جب اہل اللہ کی صحبت میں آدمی جاتا ہے، رہتا ہے، نیاز مندانہ، مؤدبانہ اور عاجزانہ جاتا ہے، تب کچھ حصہ ملتا ہے، اور مغرورانہ جائیں گے، مستغیانہ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ صرف قال ہی میں انسان رہ جائے گا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ رومی میں ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ قال کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بادشاہ کے رشتہ دار تھے، ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، تو علمی غرور اور علمی پندار ان کے اندر موجود تھا، لیکن علوم باطنی سے بہت دور تھے، احوال سے ناواقف تھے۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں جو آگ ہے، آتش عشق ہے، کوئی ایسا بندہ عنایت فرما کہ میں اپنی آگ اس کے سینے میں منتقل کر دوں۔ شمس تبریز کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ والوں کی وہ چیز ہر آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے الہام فرمایا کہ روم میں ہمارا ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے جلال الدین، اس کے پاس جائیے، وہ آپ کی آگ کا متحمل ہے، وہ برداشت کر لے گا، اور اس کو آپ آتش عشق منتقل فرما دیں۔ تو سن اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، راہ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جذب فرما رہے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے بہت بڑا کام مثنوی کا لینا تھا، 28,000 الہامی اشعار مولانا روم کی زبان سے اللہ نے کہلوائے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تالاب یا دریا کے کنارے کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر ہاتھوں سے لکھے ہوئے مخطوطات ہوتی تھیں، کتابیں ہوتی تھیں، اس کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ انداز میں وہاں تشریف لے گئے اور پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ ذوق علم ہے، اس سے آپ سے کیا مطلب؟ تو جو آدمی فقیرانہ ہوتا ہے ان کی نظر میں بے ویلو کہ علم کی قیمت تم کیا جانو، یہ ذوق علم ہے، اس سے آپ سے کیا مطلب؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کتاب لیا اور تالاب میں ڈال دیا، چلے گئے۔ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، شیخ تھے، یہ رونے لگے، چیخنے لگے کہ اتنی قیمتی کتاب پانی میں چلی گئی، سب کے اوراق ضائع ہو جائیں گے، روشنائی پھیل جائے گی، کہاں سے میسر ہوگی؟
کچھ دیر کے بعد ٹہلتے ہوئے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دیکھا یہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ندامت شرمندگی ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، میں مار بھی نہیں سکتا۔ کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا آپ نے ہماری کتاب ڈال دی اور پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ کہا کتاب چاہیے۔ کہا جی۔ آپ نے ہاتھ یوں ڈالا، کتاب نکالی، دے دیا، ایک بوند بھی پانی نہیں، کتاب جس کی تس۔ چوٹ لگ گئی، دل میں وہ بات بیٹھ گئی۔ کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ ذوق حال ہے، اس سے تم سے کیا مطلب؟ تمہارا ذوق علم ہے، اس سے تم سے کیا مطلب؟ یہ ذوق حال ہے، اس سے تم سے کیا مطلب؟ لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی کہ یہ علم تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا۔ تو شمس تبریز کی صحبت میں ایسا فدا ہو گئے کہ جہاں ان کے سامان لوگ لے کر چلتے تھے، شمس تبریز کا سامان سروں پر لادے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پوری سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ تا غلام مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ یہ مولانا روم جو مولانا روم ہے، یہ غلام تبریز کی دین ہے۔ اور شاعر کیا فرماتے ہیں؟ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جان پھر جان جان پھر جان جانا کر دیا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں پہنچنے سے آدمی جانے جانا ہو جاتا ہے، شیخ کا عکس اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا کہ اپنا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں اور اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، شراب چھوڑ دی، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، داڑھی رکھ لی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ شیخ تھانوی کے حال کا اثر تھا۔ اتنا رئیس متغزلین، غزلوں کا شہنشاہ، اور اس کے اندر یہ قابلیت آ گئی کہ سب کچھ ترک کر دیا۔ شیخ تھانوی بھی نباز تھے، جگر مراد آبادی تشریف لائے تو شاعر کے اندر جو ہے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے، اور جب ان کا شعر پڑھیے تو ان کے اندر بہت خوشی ہو جاتی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جگر تمہارا ایک شعر مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو 1,00,000 روپیہ تم کو انعام دیتا۔ اب جگر صاحب کے اندر ذوق پیدا، حضرت وہ کون سا شعر ہے ذرا آپ سنائیں؟ کہ آپ کا شعر یہ ہے کہ تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے۔ اس پر جو جگر نے بہت سی غزلیں حضرت تھانوی کو سنائیں۔ تو حضرت تھانوی نباز تھے، جانتے تھے کہ اس کو کیسے مونا ہے، اس کو کیسے جو ہے تربیت کرنا ہے۔ ان کی خدمت میں آدمی پہنچ جائے تو سارا علم ان کے سامنے جو ہے بالکل نیست نابود ہو جاتا تھا۔ جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سیرت النبی، ان کی خدمت میں پہنچے تو فرمایا کہ اب تک میں اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، لیکن شیخ تھانوی کے جب حضور میں پہنچا ہوں تو سب سے بڑا جاہل نظر آیا، کچھ نہیں آیا۔ اور حضرت شیخ تھانوی سے انہوں نے فرمایا حضرت کچھ وصیت فرما دیں، تو فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹا دو۔ ایسے انداز سے فرمایا کہ ان کے اندر غیریہ طاری ہو گیا۔ اتنے بڑے عالم، قال و حال کے عالم تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے، اور حالات کے لحاظ سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ حالات حاضرہ کے نت نئے مسائل، سلگتے ہوئے الجھتے ہوئے مسائل پر نظر ہونا چاہیے۔ جہاں جیسی ضرورت ہو، جہاں جس دوا کی ضرورت ہو وہ دوا استعمال کی جائے، تب کارگر ہوگی۔ آج جیسے حالات ہیں اس حالات کے مطابق آدمی جو ہے اپنا مشن لے کر چلے، اور اس حالات کے مطابق آدمی اپنی گفتگو کرے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا۔ تو حالات کے تقاضوں پر اور حالات پر نظر رکھنا یہ علماء کا کام ہے۔ عوام کو آگاہ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور اپنے اندر کبر اور غرور کو ختم کر دیجئے، اپنے آپ کو مٹا دیجئے،
جیسے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کسی نے۔ تو نام نشان جب مٹا دیں گے تب اللہ تعالیٰ عرفت و بلندی عطا فرمائیں گے، اور نام و نمو ذرا بھی باقی رہے گا، کہیں اگر کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے اندر کوئی قصور، کوئی کھوٹ ضرور تھی جس کی وجہ سے یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ 10:15 ہو گئے، حضرت شیخ تشریف رکھتے ہیں، اور میں تو بالخصوص استاذ گرامی کا خطاب سننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے نعمتیں جو ہے ایسی عظیم الشان نعمت حضرت مولانا کی شکل میں ہم تمام حضرات کو دی ہے کہ آج جتنی بھی ہم قدر کریں کم ہے۔ حدیث میں کنز العمال میں حدیث ہے کہ اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرنے سے منع فرمایا، لیکن ایک حدیث میں فرمایا کہ 2 شکلوں میں تعریف کی جا سکتی ہے۔ ایک تو حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کرنا جائز ہے، دوسرے اگر کبر، غرور اور عجب کا خوف پیدا نہ ہو تو بیماری تو جو ہے وہ تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے کمالات، خصوصیات اور بہت ساری خوبیوں سے حضرت والا کو نوازا ہے۔ آپ حضرات کم جانتے ہیں، میں اس سلسلے میں تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں، لیکن پوری بات عرض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی حضرت کے علوم میں اور برکت عطا فرمائے، قال اور حال کا جامع اور زیادہ بنا دے، کیونکہ استاذ حدیث قال بھی ہوتا ہے اور حال بھی ہوتا ہے، اور جب استاد صاحب نسبت ہو، شاگرد صاحب نسبت ہو، تو حدیث پڑھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ حدیث پڑھانے والا خود ہی صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی حضرت والا صاحب نسبت ہیں۔ حضرت شیخ مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک پر بیعت بھی ہیں، اور حضرت کی خاص توجہات بھی حضرت والا کے اندر موجود ہیں، کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اپنے استاذ گرامی کے لیے دعا بھی کیا کیجئے، اللہ مزید فزید، کہ اللہ ان کو ہر ظاہری باطنی خوبیوں سے نوازے، اور ہم بھی دعا کریں، آپ حضرات بھی دعا کریں، کیونکہ جتنا واعظ، جتنی نصیحت فرمائیں گے سب ہم لوگوں کے لیے بہت ہی نافع اور بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔